اپنے پیر و مرشد کے ساتھ انہوں نے تمام سفر کیے تاکہ فسادات کو روکا جا سکے، آپسی بھائی چارہ کا بیج بویا جائے اور جو غلط فہمیاں ہیں آپس کی وہ دور ہو جائیں۔ جہاں بھی حضرت تشریف لے جاتے تھے، حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد ان کے ساتھ ضرور جاتے تھے، اور کسی بچے نے ایسا شوق ظاہر نہیں کیا جیسے پیر و مرشد نے کیا ہے۔ انہوں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ ابا جان، میں آپ کے ساتھ ہر وقت رہنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ سونا بھی چاہتا ہوں، جبکہ جو دوسرے بڑے بھائی تھے ان کے، وہ ادباً یا کس وجہ سے ایک ہیبت تھی ان میں، وہ دور رہتے تھے ذرا، لیکن نہیں ابا جان میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، سونا بھی سوؤں گا آپ کے ساتھ۔ تو انہوں نے اس بات کو بہت پسند کیا اور کہا کہ کسی بچے نے ایسی بات نہیں کی، تم کہتے ہو تو تم ہی رہو میرے ساتھ۔ ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ صبح ان کو خبر ہو جاتی تھی کہ والد کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، تو وہ والد کے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے خود بیٹھ جاتے تھے گاڑی میں۔ تو ایک روز ایسا ہی ہوا کہ انہیں معلوم ہوا کہ تشریف لے جا رہے ہیں دلی اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے، تو پیر و مرشد اس میں تشریف فرما ہو گئے۔ جب والد آئے انہوں نے کہا کہ بھئی تم تو ہمیشہ جاتے ہو لیکن آج نہ جاؤ۔ کہ بھئی کیوں؟ کہ آج نہاری کی دعوت کا بلاوا ہے، اور تمہارا بلاوا نہیں ہے، مجھے تو بلایا، تمہارا بلاوا ہے نہیں ہے۔ تو پیر و مرشد نے فرمایا بہت ہی بچپن کی حالت میں کہ ہم آپ کی دعوت میں نہیں جا رہے، ہم تو جو راستے میں بندر ملتے ہیں اس کو روٹی کھلانے جا رہے ہیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ جائیں گے ضرور۔ تو تشریف فرما ہو گئے اور دعوت میں پہنچے، تو والد نے کہا کہ چلو بھائی اب آگے ہو تو کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے اندر، آپ جائیے، آپ کا بلاوا ہے، آپ تشریف لے جائیے۔ تو وہ اندر گئے۔ اس کے بعد جو ان کے میزبان تھے ان کو پتہ چلا کہ وہ آئے ہوئے ہیں، وہ آئے، انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن حضرت تشریف نہیں لے گئے، وہ گاڑی میں ہی بیٹھے رہے۔ تو بڑے خیر صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے اس کی یہ بات بہت پسند آئی کہ یہ اپنے ارادے، اس عمر میں اپنے ارادے کا کتنا مضبوط ہے، اور اس کو ان باتوں کا شعور ہے جو بڑوں کو نہیں ہوتا اس کم عمری میں۔ آج کل ہم لوگ بہت پریشان رہتے ہیں بچوں کی تعلیمات کے سلسلے میں۔ پیر مرشد نے فرمایا کہ جس دن میرا اسکول میں ایڈمیشن ہوا اور بابا جان نے مجھے بھیجا، اسکول بھیجنے سے پہلے مجھے بٹھایا اور مجھ سے کہا کہ بیٹا تمہارا میں نے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا ہے، مجھے اس سے رتی بھر مطلب نہیں ہے تم پاس ہوتے ہو یا فیل ہوتے ہو، مجھے اس بات سے رتی بھر مطلب نہیں ہے، مجھ کو صرف تمہاری قابلیت سے مقصد ہے، تم پاس ہو یا فیل ہو مجھے مطلب نہیں، تمہارے اندر قابلیت آنی چاہیے، وہ ضروری ہے، میرا پیمانہ تمہاری قابلیت ہوگی، ڈگری یا پوزیشن نہیں ہوگی، قابلیت ہوگی کہ تم اسکول جا کے کیا قابلیت حاصل کرتے ہو۔ تو پیر مرشد فرماتے تھے کہ اس دن سے پڑھائی کا بوجھ یا ٹینشن میرے دماغ سے بالکل نکل گئی، اور پیر مرشد نے جب تک پڑھائی کی تو وہ پوری ٹوٹل اسکالرشپ پہ ان کی تعلیم ہوئی، کبھی اپنی کلاس میں سیکنڈ نہیں آئے،
ہمیشہ ٹاپ کیا انہوں نے، اسکول میں بھی اور یونیورسٹی میں بھی۔ 1947 کا زمانہ بڑا مشکل تھا، اور پیر و مرشد کی عمر صرف 16 برس کی، کیا عمر ہوتی ہے 16 برس کی، لیکن اس زمانے میں، اس کچی عمر میں اپنے بیمار والدین کی دیکھ ریکھ کرنا، سلسلے کو سنبھالنا اور اس کو آگے بڑھانا، یہ غیر معمولی کام، کیونکہ 1947 وہ زمانہ تھا کہ جو بڑے بڑے بھاری بھرکم دلی کے لوگ تھے ان کے پیر اکھڑ گئے تھے، بڑے بڑے لوگوں کا سرمایہ دار جو لوگ تھے ان کا پرسان حل نہیں تھا، لیکن ان حالات میں جو محبوب الہی کی تعلیمات ہیں ان کو جاری رکھنا اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ آپ اگر غور دیں تو پورے ہندوستان میں نہ جانے کتنی درگاہیں ہیں، اور ان تمام درگاہوں کی مستقل کوئی نہ کوئی آمدنی ہے، کہیں جاگیر ہے، کہیں دکان ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے۔ محبوب الہی کی ایک ایسی واحد درگاہ ہے جہاں کوئی مستقل آمدنی نہیں ہے، بلکہ پابندی ہے کہ ایک دن کی آمدنی دوسرے دن بچا کے نہ رکھی جائے۔ ان حالات میں محبوب الہی کی تعلیمات کو جاری رکھنا یہ غیر معمولی بات ہے، بغیر کسی سرمایے کے کاموں کو جاری رکھنا یہ غیر معمولی بات ہے۔ خلافت اور بیعت کا ذکر بھی شاید آپ حضرات کو معلوم ہو کہ پیر و مرشد نے اپنی مرضی سے اپنے والد کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور جس وقت انہوں نے بیعت کی، مرید ہوئے، مرید ہوتے ہی والد محترم نے ان کو خلافت عطا فرما دی، مرید ہوتے ہی، ذرا دیر نہیں لگائی۔ خلافت ملنے کے بعد اپنے دوسرے بھائی بہنوں کے پاس بھی وہ گئے، بڑے ہمارے والد بھی ساتھ بیعت ہو گئے تھے، اپنے بڑے بھائی بہنوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ گھر میں اتنی بڑی نعمت ہے، حاصل کرو، مرید ہو تم بھی۔ تو بڑے بھائی بہنوں کو انہوں نے بیعت کرایا، اور بیعت کرانے کے بعد انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ آپ نے حسن ثانی کو تو خلافت دے دی ہے، ہم کو بھی دے دیجیے۔ تو پیروں کے ہمارے دادا پیر نے فرمایا ٹھیک ہے، تم کو بھی خلافت مل جائے گی، بس فلاں مسجد میں جا کے یہ چلہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے حسن ثانی سے تو نہیں کہا، ہم کو چلہ کیوں بتاتے؟ کہ یہی بتانا تھا تم کو اور حسن ثانی میں فرق۔ ابھی حسن ثانی سے میں کہتا ایک چلہ کرو تو وہ 10 چلے کر کے آ جاتا، سوال نہیں پوچھتا، اور تم کو خلافت دے دوں گا میں، یہ ہے میرا خلیفہ اور یہ ہے جانشین۔ تو یہ جذبہ، اور یہ تو خدا داد چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کی مرضی ہوتی ہیں، اور اللہ والے اس کو پہچانتے ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کئی بڑے ایسے تعلیمی ادارے ہیں حیدرآباد کے اور دوسری جگہ کے، جنہوں نے ایک بڑے ادارے نے، بہت نامور ادارہ ہے، اس نے ہمارے پیر و مرشد کو لقب دیا نظام الملت والدین، نظام الملت والدین، لیکن پیر و مرشد نے اس کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ یہ ہمارے محبوب الہی کا لقب ہے، یہ میں کیسے لکھ سکتا ہوں۔ اس کے بعد ایک دوسرے بڑے ارادے نے ان کو خطاب دیا فخر الملت والدین، وہ بھی پیر و مرشد نے قبول نہیں فرمایا، کہا کہ یہ تو حضرت مولانا فخر پاک کا لقب ہے، میں کیسے لکھ سکتا ہوں۔ جی جی، تو یہ دونوں جو خطابات ہیں میرے پاس رکھے، سند رکھی ہوئی ہے اس کی،
لیکن حضرت نے کبھی بھی اپنے نام نامی کے ساتھ استعمال کرنا پسند نہیں فرمایا. لیکن جب خواجگان کو یہ اللہ تعالیٰ کو بھی فخر ہو تو فخر سے کیسے بچ سکتے ہیں اس نام سے کہ دلی سرکار نے ان کی خدمات کے لیے ان کو دلی گورو کا لقب ان کو پیش کیا. جب ہندوستان کے آزادی کے 50 سال مکمل ہوئے تھے، جب ان کو ہندوستان گورنمنٹ کی طرف سے ان کی خدمات کے لیے یہ لقب ان کو پیش کیا گیا، دلی گورو، جس کا لوگوں نے فخر دہلی ترجمہ کیا. تو حضرت کو اس وجہ سے فخر دہلی کہا جاتا ہے. فخر دہلی کیا، فخر ہندوستان کیا ہے، تو پورے عالم کے لیے فخر ہے. روزانہ کا معمول اگر آپ دیکھیں تو پیر و مرشد کا سویرا رات کو 2 بجے ہو جاتا تھا. 2 بجے ان کا سویرا ہو جاتا تھا، اور اوراد و وظائف کے بعد فجر کی نماز سے کچھ پہلے چائے نوش فرماتے تھے، اور فجر کے بعد پھر اپنے کاموں میں لگ جاتے تھے، اور پھر ان کا تقریباً 8-9 بجے ان کا ناشتہ ہوتا تھا. پیر و مرشد کو غریبوں سے بڑی ہمدردی تھی، اور کوئی ایسا غریب بچہ نہیں ہوتا تھا جس کے ایڈمیشن کے لیے وہ خود نہ جائیں، کوئی ایسا بیمار نہیں ہوتا تھا جس کو اسپتال میں بھرتی کرنے کے لیے خود نہ جائیں، بلکہ خاندان کے جو لوگ ہوتے تھے ان کی سفارش کرنے سے وہ پرہیز کرتے تھے. کہتے تھے خاندان کے ہو، رشتہ دار ہو، تمہاری سفارش کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ محبوب الہی کے خاندان کے ہو، حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ہو، تمہیں سفارش کی کیا ضرورت. لیکن دوسرے غریبوں کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے. وہ ان کی گاڑی تیار رہتی تھی، جو مدد کے لیے آ جاتا تھا اس کو لے کے فوراً جاتے تھے. ابھی حافظ صاحب نے ذکر کیا تحریری کاموں کا، تو یہ جو میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم کو نہیں، تمام خواجگان کو اس کا فخر ہے جو ہمارے پیر و مرشد کے کارنامے ہیں. ایک تو تذکرہ آپ نے فرمایا کہ تصوف، رسم اور حقیقت، وہ بھی ایک ایسی کتاب ہے جو سبقاً پڑھنے کی ہے، اور اس کو کئی اداروں نے ریسرچ ورک قرار دیا، اور یہ بھی ایوارڈ یافتہ ان کا کام ہے، تصوف، رسم اور حقیقت. اور الحمدللہ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، اور جلدی ہی انگریزی میں بھی اس کو پیش کیا جائے گا. ہمارے الحمدللہ جیسا کام ہمارے پیروں کا ہے، دادا پیر شمس العلامہ حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اگر پچھلے گزشتہ زمانے میں دیکھیں گے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کئی صدیوں میں ایسا کام نہیں ہوا، کئی صدیوں میں ایسا کام نہیں ہوا جیسا ان دو بزرگوں نے کیا. وہ پہلے ہمارے دادا پیر پہلے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے قرآن شریف کا ہندی میں ترجمہ کیا.
محبوب الہی کے ملفوظات کو عام کیا. تقریباً 550 کتابوں کے مصنف ہوئے. اور ہمارے پیر و مرشد یہ فرماتے تھے کہ مجھے جو کچھ والد سے ملا میں نے اسے کم نہیں ہونے دیا، اس کو بڑھایا ہے. میں بے باکی سے پوچھ بھی لیتا تھا، میں نے کہا حضرت مجھے بھی ذرا بتائیے. تو انہوں نے کہا مجھے والد سے 80 سے زیادہ سلاسل کی اجازت ہے والد سے، لیکن والد کے پاس بندہ نوازی سلسلے کی اجازت نہیں تھی، وہ میں نے حاصل کی، مجھے عطا ہوئی حضرت خواجہ پاشا صاحب تو جو تمہیں دیتا ہوں. دوسری، دادا پیر نے خواہش ظاہر کی فاضل الفاظ کا ترجمہ کرنے کی، لیکن وہ عمر کی وجہ سے اس کو نہیں کر سکے، وہ میں نے کیا. تو جو دادا پیر کی جو خدمات ہیں میں نے اس میں، اور روحانی دینی اور روحانی خدمات ہیں میں نے اس میں جوڑا، اسے کم نہیں ہونے دیا. پیر و مرشد بہت پریکٹیکل آدمی، جو ظاہر ہے وہ باطن ہے. ابھی آپ نے اشعار سنے حافظ رفیق احمد نظامی صاحب نے جو اشعار پڑھے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ کوئی تقریباً 20 برس پہلے یا اس سے زیادہ ہندوستان کا ایک پلین ہائی جیک ہو گیا تھا اور قندھار ایئرپورٹ پہ جا کے وہ اترا ہوا تھا افغانستان میں. تو اس میں ہندوستان کے بہت لوگ تھے، اس میں عورتیں، بچے، بوڑھے، ہر قسم کے لوگ تھے. تو 20 میٹنگز بلائی جانے لگی، پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا بڑے بڑے سرمایہ دار، وہ پیس کی اور یہ کہ عبادت کی مجلسیں منعقد کرنے لگے کہ سب لوگ بیٹھیں، خدا کو یاد کریں. تو پیر و مرشد کو بھی بلایا. میں بھی اس راج گھاٹ میں ایک جلسہ ہوا تھا، جو ممتا بینرجی اس وقت منسٹر تھیں، ان کی نگرانی میں ایک جلسہ ہوا تھا. اس میں تمام مذہبی جو لیڈران تھے ان کو بلایا گیا تھا. تو پیر و مرشد اس میں تشریف لے گئے. جب پیر و مرشد کا وقت آیا تو کچھ فرمانے کا، تو پیر و مرشد نے فرمایا کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ تمام مذاہب بھی لیڈران کو آپ کو بلایا. ہم سب کو مل کے دعا کرنی چاہیے ان کی رہائی کے لیے، اور ہم سب دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان سب بے گناہ لوگوں کی رہائی جلدی ہو جائے. یہ تو دعا کا معاملہ ہو گیا. اب میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ ہندوستان کی گورنمنٹ مجھ کو اور جو ہمارے بھائی دوسرے لیڈران ہیں یا اور جو کوئی جانا چاہے، ہم لوگوں کو لے جائیں، ہم لوگوں کو ایکسچینج کر دیں، جو ہوائی جہاز کے اندر بند لوگ ہیں ان کو رہا کر دیا جائے اور ہم کو اندر بند کر دیا جائے. پیر و مرشد نے تجویز رکھی سب کے سامنے کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، اور جو جانے کے لیے تیار ہو میرے ساتھ چلے، ہم ادلا بدلی کر لیں گے. کسی نے بات نہیں مانی، لیکن یہ آپ دعا کا معاملہ تو ہوتا ہے، لیکن انسان کو خود بھی کوشش کرنی پڑتی ہے. آخری زمانے میں جو پیر بھائی ہمارے ہاں عرصوں میں جو تشریف لائے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اس میں حاضرین کی بڑی لمبی لسٹ رہی ہے، کون کون وی آئی پیز آئے ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں. اب نام کیا لوں ان کا، ہر زمانے میں آتے رہے. جو دعوت نامہ بھیجا جاتا تھا وہ آتے تھے. اب آخری زمانے میں جب پیر و مرشد کا آخری زمانہ تھا، تو میں نے کہا کہ بھئی یہ فلاں فلاں لوگ ہیں، ان کو دعوت نامہ بھیج دیتا ہوں، وی آئی پیز ہیں، ہمیشہ طریقہ رہا آنے کا، بلاتا ہوں ان لوگوں کو. تو پیر و مرشد مسکرائے گا، میاں رہنے دو،
ہمارے پیر بھائی آ رہے ہیں، ہمارے پیر بھائی ہماری وی آئی پی ہیں، ہمیں کسی وی آئی پی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ڈاکٹر نصیر صاحب تشریف فرما ہے، اصل میں یہ ادھونی والے ہیں، ان کے والد بھی تشریف فرما ہے۔ اگر سر فہرست کسی کا نام آئے گا تو وہ جو ہمارے ناندیڑ سے آئے ہوئے ہیں ہمارے حافظ ہارون صاحب، ان کے چچا خالو مجیب خان نظامی صاحب، کہ جب بھی ضرورت پڑی تو وہ ہمیشہ وہ ایسے بزرگ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، طبیعت کچھ ناساز ہے، کہ جس کو کہتے ہیں قلب سے قلب کا تعلق، جب بھی پیر و مرشد کی طبیعت خراب ہوتی تھی یا کوئی ضرورت ہوتی تھی ان کو معلوم ہو جاتا تھا، وہ آ جاتے تھے۔ اور لیکن آخر جو وقت تھا پیر و مرشد کا، اس میں انہوں نے ادھونی والوں کی خدمت کی، بہت پیر بھائی انہوں نے اس میں خدمات انجام دیے، لیکن دو پیر بھائی ایسے ہیں، ایک تو موجود ہیں ایک نہیں ہے، ایک تو ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب کے صاحبزادے ڈاکٹر معین صاحب، دوسرے ہمارے ڈاکٹر نصیر صاحب۔ یہ دونوں حضرات اپنے جاب کو ریزائن کر کے یہ پیر و مرشد کی خدمت کے لیے آ گئے، اور آخر وقت تک یہ وہیں موجود رہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، خوش آباد رکھے۔ آخر وقت میں ہی جو پیر بھائی ملے ہوں گے حضرت سے، پیر و مرشد سے، وہ انہوں نے ان کی الگ ایک کیفیت دیکھی ہوگی۔ وہ کیفیت تو ساری زندگی تھی، لیکن آخر وقت میں وہ کیفیت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ جو کوئی ان کے پاس آتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ عطا کرتے تھے، جو بھی آتا تھا تم یہ لے جاؤ، تم یہ لے جاؤ، تم یہ لے جاؤ، چاہے پیر بھائی ہو چاہے غیر ہو، چاہے وہ اپنی ضرورت بتائے تو بھی دیتے تھے، ضرورت نہیں بتائے تو بھی دیتے تھے۔ اور آخر وقت میں تو انہوں نے اپنی الماری کھول دی تھی، اپنا سامان کھول دیا تھا، جو بھی آتا تھا اس سے کہتے تھے کہ تم یہ دیکھو سامان رکھا ہے، تم کو جو چاہے اس میں سے وہ لے کے چلے جانا۔ اور ایک شعر پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جو ہمارے پیر و مرشد کی زندگی، ان کی تعلیمات کو بھی بیان کرتی ہے اور اسلامی تاریخ کو بھی بیان کرتی ہے۔ اور یہی کچھ اشعار تھے جو وہ اپنے آخر وقت میں بار بار یہی سنتا رہوں گا، یہی سنایا جاتا، بار بار یہی سنتے بھی رہتے تھے اور اس کو دہراتے بھی تھے، کیونکہ اس میں پورے اسلام کی تاریخ ہے اور تعلیم بھی ہے۔ حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہیں، عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو، جو ہو سو ہو، جو ہو سو ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔